فرمایا کہ اس سے مشورہ لیتے رہو. امر سے مطلب امور مصلحت کیا. اسلام میں جو امور کی شریعت میں طے ہے وہ تو شریعت کی پابندی کی جائے گی. اس معاملے میں مشورے کا سوال نہیں ہے. لیکن جو امور مصلحت ہے، اور ظاہر ہے کہ اصلی حصہ تو امور مصلحت کا ہے، اس لیے کہ شریعت تو صرف انفرادی یا اجتماعی زندگی میں فور کارنرز کو معین کرتی ہے نا. سمجھا؟ باقی تو سارے امور کو چھوڑ دیتی ہے جو آپ کے مصلحت پر، آپ کے ثوابدید پر ہے. امت کی جس چیز میں مصلحت ہوگی وہی اللہ کی مرضی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات کو سن لیجیے. امت جس چیز کو اپنے لیے مصلحت سمجھے گی، اگر وہ شریعت کے فور کارنرز کے اندر ہے تو وہی اللہ کی مرضی ہے. یہ سن لیجیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی اللہ کی مرضی ہے. سمجھ گیا؟ اور اگر امت یہ کسی چیز کو رد کر دیتی ہے تو اس کے بعد ہے کہ وہ اللہ کیا بھی وہ پسندیدہ نہیں. یہ ہے مسئلہ، یہ لحاظ ہونا چاہیے. تو ان معاملات میں آپ مصلحت لیں. آپ فرض کر لیجئے کہ مثلا یہ سارے معاملات جو ہے، پہلے دارالضرب تو نہیں تھا، جیل خانے بھی نہیں تھے، اسٹینڈنگ آرمی بھی نہیں تھی. سمجھ گیا؟ یہ بلدیات اور شوارع کا یہ سارا نظام بھی نہیں تھا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. یہ سب چیزیں تمدن کی ترقی کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب امور مصلحت میں ہے. اسی وجہ سے مصلحت قانون کا ایک ماخذ بھی ہے. یہ آپ اس میں پڑھ لیجئے میری کتاب میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قانون کا ماخذ اجماع اور قیاس ہے، وہ بے جانے بوجھے یوں ہی کہتے ہیں الفاظ، بلکہ حقیقت میں کتاب اور سنت اور اجتہاد اور مصلحت جو ہے نا، امور مصلحت، یہ قانون کے ماخذ. اور مصلحت ان چیزوں میں چلے گی کہ جن چیزوں میں شریعت کا کوئی حکم نہیں. اس لیے کہ شریعت کی اگر کوئی بات موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ وہی مصلحت ہے. اور پھر معروف بھی ہے. ہر قوم کا معروف جو ہے معروف ہے، یعنی وہ دین کا ماخذ بنے گا بشرطے کہ وہ شریعت کے فور کارنرز کے اندر ہے. یہ سمجھ لیجیے. کسی ملک کا بھی قانون ہو تو ان کا جو معروف اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ قانون کا ماخذ ہے. اس ملک کے لوگ اس کو ماخذ قانون کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور وہ شریعتی کی بات ہوگی. تو فرمایا کہ اس سے مشورہ لو. فیضا عزمت فتوکل علی اللہ، تو جب فیصلہ کر لو تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یعنی مشورہ لینا فیصلہ کرنے سے پہلے تو معلوم ہو کہ ضروری ہے، یہ ان کے حقوق میں سے ہے، امیر کی ضروریات میں سے نہیں. اور اس کے بعد جب تم فیصلہ کر لو تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے کے اوپر اس کام کو کر گزرو. یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ واقعہ تو یہ ہے کہ مشورہ لینا جو ہے، جیسا کہ علماء کا بھی خیال ہے کہ مشورہ لینا برائے بیت تو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آپ مشورہ لیں اور ان کے مشورے کی کوئی قدر نہ کریں تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ ان کو الو بنانا ہوا. اس وجہ سے میں ان لوگوں کی رائے کو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ محکم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مشورہ لینے کے بعد اکثریت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. اگرچہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نہ کسی اکثریت کی رائے کسی چیز کی اصابت کی دلیل ہے اور نہ اقلیت کی رائے کسی چیز کے غلط ہونے کی دلیل. یہ بات عقلاً یہ بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ اکثریت کی رائے ہو اور وہ غلط، ہو سکتا ہے کہ اقلیت کی رائے ہو اور وہ صحیح. سمجھ گیا؟ تو اس معاملے میں بہرحال قانون کی پیروی کرنے چاہیے اور خدا کے بھروسے پر کرنا چاہیے. اب خدا کے بھروسے پر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جو فیصلہ ہو جاتا، فیصلے کے معنی کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اکثریت ہی فیصلہ کر دیتی ہے.
تو ہر چند یہ دلیل تو نہیں ہے اس کی اصابت کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بھروسے کو اوپر کرنا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ اس میں برکت۔ کیا جی کہہ رہا ہے یعنی زور جس چیز کے اوپر ہے وہ اس بات پر زور ہے کہ اقلیت یا اکثریت جو ہے کسی چیز کی صحت کی دلیل نہیں ہے، اور نہ کسی چیز کے غلط ہونے کی دلیل ہے، بلکہ ایک تدبیر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اب تدبیر ایک کی جائے گی تو عقل اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق جو تدبیر سمجھ میں آئے گی وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد خدا کے اوپر بھروسہ کیا جائے۔ اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ اس کے بعد وہ جس چیز پر اس کا دل ٹھک جائے امیر کا، وہ کر گزرے خدا کے بھروسے پر، اور اکثریت کی رائے ہو تو بھی ٹھکرا دے، تو یہ بات صحیح نہیں معلوم۔ یوں بھی دیکھ لیجئے یہ نفسیات کے بھی خلاف ہے، مشورہ لینا اور ان کے مشوروں کے اکثریت کی قدر نہ کرنا، یہ اس کے معنی ہے کہ اپنے قوم کی اکثریت کے دل کو توڑنا ہے، سیاسی معاملات میں اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، عقل کے خلاف بھی ہے، ان کو الو بنانا ہے، ان کا وقت ضائع کرنا ہے، سرکاری خزانے کا روپیہ برباد کرنا ہے، یہ فضول سے سب کام ہو گئے نا، کسی پہلو صحیح نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں یہ ہے کہ اقلیت کی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اقلیت کی رائے ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ اکثریت کی رائے وہ بھی صحیح ہو، گمان غالب یہی ہے کہ اکثریت کی رائے تو یہی صحیح ہو۔ پھر یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان معاملات میں کہ جن معاملات کا اعداد و شمار وغیرہ سے تعلق ہے، ان معاملات میں تو بہرحال آپ کو اکثریت کی رائے کو لازماً ماننا پڑے گا۔ فرض کر لیجیے کہ مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے، بعد میں ایک شخص کہتا ہے کہ قصرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہ میں نے کم کیے نہ بھولا ہوں۔ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو ضرور ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں، دوسرے لوگوں سے زیادہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہی بات ہوئی ہے، بولے تو آپ اس پر عمل کر لیتے۔ اب اس میں کوئی چارہ نہیں، اس میں اقلیت تو کچھ نہیں کر سکتی۔ اکثریت جب یہ کہتی ہے کہ آپ بھول گئے تو آپ نے مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ لینے والی حدیث میں ہے یا نہیں؟ تو اس میں تو آپ کو ماننا پڑے گا، ان چیزوں میں کوئی شکل نہیں ہے۔ اس آیت میں سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ فیض اعظم تو فتوکل اللہ کے معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بیوقوف بنانے کے بعد آدمی امیر کو جو چاہے کرو، یہ مطلب میرے نزدیک یہ مطلب نہیں۔ تدبیر کرو اور اس کے بعد اس بات کو نظر انداز کرو کہ اکثریت کی رائے ہونا کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ لازماً یہ رائے صحیح ہو، سمجھ گیا آپ؟ لیکن ہم نے خدا کے قانون کے مطابق معاملہ کیا ہے تو امید یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ اگر آپ لوگ اس بات کو مان گئے سمجھ گئے تب تو میں آگے تقریر نہ کروں، ورنہ میں اس کے اوپر سیاسی پہلوؤں سے بھی تقریر کروں گا کہ عقلی طور پر یہی بات صحیح ہے جو میں نے کہی ہے، سمجھ گیا؟ احناف کی رائے بھی یہی ہے اور ہر عاقل کی رائے بھی یہی ہوگی، سمجھ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال اقلیت کے مقابل میں اکثریت کی رائے کے صحیح ہونے کا مظنہ موجود ہے۔ گمان تو ہے نا، گمان تو ہے۔ نیز یہ ہے کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تو آپ نے اکثریت کی رائے کا ساتھ دیا۔ احد کے موقع پر بھی آپ نے مشورہ لیا تو عبداللہ ابن ابی کے 300 آدمی تو تھے نا، باقی تو اور تو سب۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ مورخین کی غلطی ہے، مورخین واقعات کو سمجھنے میں۔ ہمارے مورخین جو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں جائز حق رکھتا ہوں اس بات کا کہ صوفیوں کے جس طریقہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طریقہ سے ہمارے مورخ بھی بالکل فضول قسم کے لوگ، انہوں نے کسی واقعے کو بھی صحیح تعبیر نہیں کی ہے۔ واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں اپنی رائے ظاہر کی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کے، آپ نے کہا کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے، اس شکل میں آپ لوگ رائے دیں کہ کیا کیا جائے۔
اور مقصود آپ کا یہ تھا کہ کمزور اور منافق اور مضبوط ٹھیک ٹھیک واضح ہو جائے اور لوگ. یہ وہی ہے تدبیر کی جو آپ نے بدر کے موقع پر کی تھی کہ دو جماعتیں آ رہی ہیں، ایک سے ہماری مٹ بھیڑ ہونی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ منافقین سے فوراً بابا کر کا کہ حضور بس یہ قابل معاملہ کر لیجیے، اور یہ ہے کہ مال مفت ہاتھ آئے گا اور مسلمانوں کے مالی حالات ٹھیک ہو جائے گے. آپ نے سمجھ لیا کہ اتنے منافق، ایک فیلر تھا جو آپ نے چھوڑا. باقی رہ گیا کہ کسی مسلمان کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ قافلے تجارتی پر حملہ کیا جائے اور دشمن آ رہا ہے حملہ آور ہو کر کے. سمجھ گیا؟ یہ تو تصور نہیں ہو سکتا تھا. اسی طریقے سے اس موقع پر بھی آپ نے ایک فیلر چھوڑ کر کے یہ دیکھ لیا کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر کمزوری چھپی. یہ معلوم ہو گیا کہ یہ گروہ ہے. اس کے بعد آپ گئے، گھر میں گئے، اسلحہ پہنے اور آپ نکلے تو خود جانے ساروں نے چونکہ بڑی سرگرمی کی تقریر کی تھی کہ نہیں چاہے جو کچھ ہو، خود جانے ساروں نے یہ خیال کیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اصرار کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا. تو انہوں نے کچھ معذرت بھی اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی جب اسلحہ پہن لیتا ہے، جب عزم کر لیتا ہے، تب اس کے بعد اپنے ارادے بدلا نہیں کرتا. نبی نہیں بلکہ ہر مومن ایسے ہوتا ہے، ارادہ جب کر لیتا ہے تو مومن کوئی موم کی ناک تو نہیں ہوتا، تو وہ یہی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مطلب یہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اکثریت کا فیصلہ بھی تو وہی ہے. کیا اقلیت کا فیصلہ تھا؟ اقلیت کا فیصلہ تو نہیں تھا. وہ تو 300 آدمی کچھ تھے، نکل گئے. آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. البتہ یہ معلوم ہو گیا آپ کو کہ پہلے کہ کمزور عناصر کون تھے. کسی جنگ کے لیے فوج کو نکلنے سے پہلے یہ ضروری ہے، سمجھ گیا، کوئی ہوشیار جنرل ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو یہ نہ کرے کہ اپنی فوج کا اندازہ کر لے کہ فوج کے بریل کا کیا حال ہے، اس کے ذہن کا کیا حال ہے. ضروری ہوتا ہے. تو بدر کے موقع پر بھی یہی ہوا، عہد کے موقع پر بھی ہوا. اور کوئی موقع ایسا نہیں ہے. مسجد میں نے قرآن مجید میں ہے کہ شرائیت اور نماز کی تشبیہ دی گئی ایک دوسرے سے. مسجد میں آپ نے جب لوگوں سے پوچھا تو اکثریت نے جب یہ رائے دی کہ حضور یہی بات ہوئی، تو آپ نے ان کی بات مان لی اور آپ نے پھر نماز پڑھائی. کیا کہ نہیں کیا؟ ہر جگہ کیا ہے. تو امور مسلک میں صحیح یہی ہے کہ مشورہ کیا جائے قوم سے حق سمجھ کر ان کا. سمجھ گیا؟ احسان نہیں آپ کا کوئی، صاحب امر کے لیے واجب ہے. اور اس معاملے میں بالکل نماز کی پیروی کی جائے. فرض کر لیجیے کہ ایک امام صاحب کے اتنی بڑے عالم ہے، وہ نماز پڑھائیں، تو کوئی غلطی اگر وہ کرے تو پیچھے سے ایک آدمی ٹوک سکتا ہے کہ نہیں جی. اور ضروری ہے کہ اگر اس کا صحیح مشورہ صحیح بتا رہا ہے وہ تو وہ اصلاح کر لے فوراً وہیں، ہے نا. اور اگر فرض کر لیجیے کہ انہوں نے غلطی کی، اصرار کی اپنی رائے پر، اور بعد میں جھگڑا پیدا ہوا کہ آپ نے یہ غلطی کی، آپ نے رکوع ایک ہی کیا ہے، سجدہ ایک ہی کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہی اکثریت کا فیصلہ ہوگا. تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ شرائیت اور نبوت کیا ہوتا ہے، مسجد کی اکثریت کا معتمد امام ہوتا ہے نا. اگر مسجد کی کسی اکثریت کسی پر وہ اطمینان نہ کرتی ہو تو امام نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقہ سے نماز کے معاملے میں جس طریقہ سے ایک شخص کو پیچھے جو لوگ ہیں نماز پڑھنے والے، وہ مرید تو نہیں ہوتے نا کہ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند. پیری مریدی تو لوگوں کو اندھا بناتی ہے نا. قرآن مجید اندھا تو نہیں بناتا. وہ تو یہ ہے کہ آنکھ کھلے رکھو، کان کھلے رکھو، امام صاحب نے غلطی کی فوراً ٹوکو.